البخاری لائبریری، ڈی پی پورہ پلاٹ، حسین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 9335502932۔ کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، مولانا کوشش اللہ نے اللہ تعالیٰ اس فن کے مطابق مجھے بنا دے۔ آپ جب اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تب سے لے کر آج تک کبھی بھی کوئی دور ایسا گزرا نہیں ہے جب کہ اس جگہ ہم ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکیں کہ آج کا یہ دور دیکھیے اسلام کے اندر کوئی داخلی فتنہ موجود نہ رہا ہو یا اسلام کو کوئی خارجی فتنے سے خطرہ نہ رہا ہو، جہاں کھلم کھلا لوگوں نے اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ دور نبوت سے لے کر آج تک اسلام کا نام لے کر اور قرآن کو مان کر نبی کی نبوت کو تسلیم کر کے بھی بعض لوگ گمراہی کا شکار رہے اور اس گمراہی کا نام اسلام رکھ کر اس گمراہی کی دعوت دیتے رہے، اور ہر دور میں اہل اسلام ان لوگوں سے پریشان ہے۔ ارے قیامت تک ایسا ہونے والا ہے۔ بعض وقت تو ایسا ہوا کہ ایسے پیدا ہونے والے گمراہ فرقے جب ان کا وجود ہوا تو ایسے آگ و تاب سے یہ عوام کے سامنے آئے، علماء کے سامنے آئے، علم اور دلائل کے ساتھ آئے، عقل اور نقل کے ساتھ آئے کہ اہل اسلام جو ہے تو حواس باختہ رہ گئے اور ان کو جو ہے تو ان کے اوپر یاس کی نا امیدی کسی کیسے تاری ہو گئی۔ لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اپنے وقت میں بہت زیادہ زور اور شور دکھانے والے یہ مختلف فرقے آج بھی جو ہے تاریخ کا حصہ بنے ہوئے، ان کے عقائد ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، ان کے نظریات کا پتہ نہیں چلتا ہے، واضح تو ایسے جن کے نام کا بھی پتہ نہیں ہے نہیں ایسا۔ اب اسلام آیا ہے قیامت تک کے لیے، انشاءاللہ قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ ہاں یہ ہوتا رہا ہے کہ جب جب یہ فتنے آئے، آنے کے بعد مٹ تو گئے لیکن بہت سے لوگوں کا ایمان خراب کر گئے، بہت سے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو فتنے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ ان فتنوں کے آنے جانے کے اندر ہمارا کیا رول ہو، ہماری کیا حیثیت ہو، ہم کیا کام کر سکتے ہیں، کن امور سے بچ سکتے ہیں، اس کو سوچنا ہے۔ فتنے آتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان فتنوں کا ہم خود شکار نہ ہوں اور کوئی مسلمان اس کا شکار نہ ہو، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان جو ان فتنوں کا شکار نہ ہو۔ تو انہوں نے جو فتنے پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوئے پنپے اور یہ بہت زیادہ ان کے برغبار نظر آئے، لیکن مٹ گئے تو مٹ گئے کس طرح؟ ان کے مٹانے کے اسباب تھے، علماء نے اور مسلمانوں نے اور مخلصین نے ان کے تعلق سے محنت کی، اور ان کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ان کے تمام عقائد کو نہ جانتے ہیں، نہ ان کو مانتے ہیں، نہ ان کا نام پتہ ہے۔ ایک لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، ایک منکر حدیث سے میری گفتگو چل رہی تھی۔ ایک شخص ہے منکر حدیث تھا وہ، تو میں بامبے میں اس وقت رہا کرتا تھا۔ مالیگاؤں میں آیا، ایک صاحب کا فون آیا کہ آپ کہاں پر ہو؟ میں نے کہا مالیگاؤں میں۔ وہ بلا شخص جو آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اس وقت لائبریری میں بیٹھا ہوا ہے، فرید العابدین، اگر آپ آ سکتے تو آ جائیں، اچھا رہے گا۔ تمام لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ میں چلا گیا وہاں پر، بیٹھے ہوئے اپنا میں ایک جگہ بیٹھا ہوا اپنے کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو لائبریرین جو تھے وہ جا کر کہنے لگے حافظ اقبال ہے، ان سے جا کر بات کی، پھر کیا بات کرنے ہے، بات کیجیے۔ وہ میرے پاس آیا، بیٹھا خاموش، میں بھی خاموش، بات ہے تو بات کر لیا ہوتا ہے، وقت کی ضائع ہوتا ہے۔ انہوں نے کبھی کیا پوچھنا پوچھے، اس شخص نے کہا مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ ٹھیک ہے، بات کر اس کے بعد پر ہے تو میں ان کی مانگ رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، پہلے تو بات بتائیے کہ آپ نے عقل کا معیار بنایا، حقانیت کا معیار بنایا، یہ آپ نے کہاں سے لایا؟ اگر آپ اس کی کوئی دلیل دیں گے لکھی ہوئی تو اصل تو نقل ہو جائے گی، نہ کہ عقل ہوگی۔ عقل دلیل اس کی دلیل کیا؟ اگر آپ نے نقل لی تو اصل نقل ہو گئی، نہ کہ عقل ہوگی۔
پھر آپ کہیں گے کہ عقل ہے اس کی یہ عقل دلیل ہے، تو جو بھی عقل آپ کہیں گے تو اس کے اوپر میں کہوں گا یہ عقل کیسے دلیل بنی گی؟ تو جواب مجھے آپ ایسا دیں کہ میں خاموش ہو جاؤں، اوپر سوال نہ کروں، خاموش بیٹھا رہا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کچھ عقل مند لوگوں کے نام بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ انیس عثمان نقوی صاحب نے ہمارے خان پر ناقص ان کا رسالہ ان کی تصدیق کے بغیر نہیں نکلتا تھا. ذاکر نائک ہے نا، جو ذاکر نائک کی روح ہے. بہرحال میں نے کہا اچھا، جیسے مولانا مودودی صاحب، ہاں وحید الدین خان صاحب، میں نے کہا ہاں اس طرح کو سمجھ گئے اس کے بعد کس طرح کی ہے، تو حالانکہ کچھ سوچے نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیے وہ جیسے عقل مند گزرے ہیں اور ہے ویسے یہ عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث نہیں مانی جائے گی، حدیث دلیل نہیں ہے. وہ کہنے لگا اچھا بھائی رکوع کہاں سے ثابت کرو، سجدے کی تسبیح کیسے ثابت کرو گے، فلاں چیز کیسے ثابت کرو گے. میں نے کہا آپ پوچھیے نہیں، میں بتلا رہا ہوں، ایسی ایک عقل مند میں بھی ہوں. اب آپ ہر عقل مند سے پوچھو گے، اس سے اگر 70% اسلام عقل کے مطابق. میں نے کہا اگر آپ نے مولانا وحید الدین خان صاحب سے پوچھا تو ہو سکتا ہے وہ کہیں گے اسلام 80% عقل کے مطابق ہے. مولانا مودودی صاحب سے پوچھا تو کہیں گے 90% ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بھی کچھ کہوں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کہ اسلام جو ہے نا 100% جو عقل کے مطابق ہے. کہا ہاں صحیح کہا. میں نے کہا آپ نے فوراً تسلیم کیا 30% بے وقوف ہے. صحیح ہے، 30% بے وقوف ہے. عجیب سے لوگ ہوتے ہیں نہیں آتا اور بظاہر حدیث کو مانتے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گمراہ فرقوں کے گمراہ نظریات کو اپنا لیتے ہیں، لیکن نام ہوتا ہے قرآن اور حدیث کا. تو ان گمراہ ہونے والوں کو بچانا چاہیے کہ نہیں بچانا چاہیے؟ اور ایسے گمراہ کرنے والوں سے خود کو بچانا چاہیے نہیں بچانا چاہیے؟ بچنا بھی چاہیے، بچانا بھی چاہیے. یہ بچنا بچانا کب ہوگا؟ یہ بچنا بچانا کب ہوگا؟ جب ہم دین کے صحیح عالم بنیں گے، دین کا صحیح علم ہوگا اور اہل اللہ کی صحبت ہوگی، صحیح عقائد والے، صحیح اعمال والے، اخلاص والے افراد کی صحبت میں بیٹھیں گے، اسلام کو ہر طرح سے ویسی جان اور مان لیں گے جیسا کہ اسلام ہے، تب کہیں جا کر باطل کو جانیں گے. اسلام کی جب صحیح معرفت ہوگی تو باطل کی شناخت ہو جائے گی. میرے بچوں ایک بات سمجھو، ابھی ہم تو یہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ بہت سے لوگ ہیں حافظ تو بن جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، صلاحیت والے ہوتے ہیں، اپنے وقت اپنی جگہ کام بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے مقرر ہوتے ہیں، عمل بھی اچھا، سب کچھ اچھا ہوتا ہے. ایک خرابی لگ جاتی ہے تو وہ خرابی ہم جیسے لوگوں میں لگ جانا باطل کے پنپنے کا سبب بن جاتی. ان کے پنپنے کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن جو سبب ہم سے جڑا ہوا میں اس کو بتلا رہا ہوں. تو باطل کے پنپنے کا سبب ہماری ذات اس طرح بن جاتی ہے کہ ہم اپنے کہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن باطل کے کہیں ہم لوگ جو تو فکر مند نہیں ہوتے، اس کو دیکھ کر غیرت دینی بیدار نہیں ہوتی. ہم لوگ رواداری کا نام لے کر اور سیکولر بننے کے نام پر ان کو برداشت کرتے ہیں، ان کے ساتھ صحیح ویوہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کے باطل نظریات کی تردید نہیں کرتے ہیں. تو ہماری عوام سمجھتی ہے کہ اس کی گمراہی ایسی نہیں ہے کہ اس کو دور پھینکا جائے. یہ اپنے نظریات اور عقائد کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ جیسے کسی کو چھوت کی بیماری لگی تو اس سے دور بھاگا جائے. لوگ سمجھتے ہیں بس یہ بھی ایک چیز ہے، سمجھ کے پھر ہے تو اس کو اپنانے لگتے ہیں. اور اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ تائید کر دیں، اور اگر تائید نہ کرے تو یہ مخالفت بھی نہ کرے. پھر اس کے بعد جو چاپلوسی سے اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اپنے کہیں ایک ساتھ رہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ شخص ہوتا ہے اپنے علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اہل باطل کے افراد ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ لگ کر رہنا اور کاروبار کرنا، چلنا پھرنا ان کے لیے سہولت کا سامان بن جاتا ہے عوام میں محنت کرنے کے لیے، اور عوام کو گمراہ کرنے کا سبب ہوتا ہے. تو ایک بات یہ بات طے کر لیں کہ ہم لوگ کبھی بھی گمراہ فرقوں کے تئیں نرم رویہ اختیار نہیں کریں گے. نرم رویہ اختیار نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے پڑیں گے، نہیں. دلائل کی دنیا میں ان کو زیر کریں گے، حکمت عملی اپنائیں گے، ان کی حیثیت کو بہرحال واضح کر کے رہیں گے، ان کی حیثیت کو واضح کر کے رہیں گے. ان کی دیکھیے ہر ایک جگہ تہمت کی ہوتی، بہت ساری جگہ. ابھی میں راستے سے گزر رہا ہوں، ایک غیر مقلد لگ کے چلتا رہا اور وہ چیز تو کیا السلام علیکم، میں نے وعلیکم السلام، میں نے کیسے ہو، میں ٹھیک ہوں.
کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ جا رہے ہو، اتنی بات بھی ہو اپنے راستے میں اپنے راستے. لیکن یہ بات کوئی اور بھی دیکھ رہا تھا. اس دیکھنے والے کے پاس وہ جا کر کہا کہ میں وہ حافظ اقبال کے پاس جا کر فلاں سوال کیا، جواب نہیں دے پائے. حالانکہ اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا. اہل باطل کے پاس دلائل تو نہ ہو لیکن دھوکے بہت ہوتے ہیں، بقائد بہت ہوتے ہیں، مکر بہت ہوتے ہیں، الجھاؤ بہت ہوتا ہے. تو ان کے الجھاؤ اور مقاصد سے بچنا چاہیے اور بہت زیادہ بصیرت سے کام لے کر عوام کے سامنے یہ اہل باطل کی حیثیت کو واضح کرنا چاہیے. علماء سب جانتے ہیں کہ بریلیت کیا ہے، غیر مقیدیت کیا ہے، شیعت کیا ہے، قادیانیت بہائیت کیا ہے. لیکن وہ افراد جن کے اندر ان کے وائرس ہیں، اگر ان کو ہم ساتھ لیے رہیں، ساتھ لیے چلے، ان کو برداشت کریں اور اپنے علاقے کے اندر موجود فتنے کا ہم کتاب کے دوران درس کے دوران اگر کچھ تعارف نہ کرواتے رہیں تو ایک دن آئے گا کہ ہمارے عوام جو ہے ان کو اپنے جیسے ہی سمجھ کر ان کے ساتھ ان کے مسجدوں کے اندر، ان کے امامباروں کے اندر، ان کی درگاہوں کے اندر جا کر اپنے عقائد کو خراب کرے گی، اپنے اعمال کو برباد کرے گی اور یہ نسل بعد نسل گمراہیت کے گہرے گار کے اندر گرتی چلی جائے گی. ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہر وقت آپ نظر دوڑائیں. اہل حق علماء کرام کا یہ شیوا رہا کہ مثبت انداز میں جہاں انہوں نے تحریروں کے جو تو پہاڑ لگا دیے، کتاب تصنیفوں کے تصانیف کے پہاڑ لگا دیا اور تقریر کر کے لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف موڑا، وہیں اپنے وقت کے باطل سے کبھی روگردانی نہیں کیے، کبھی روگردانی نہیں کیے. بخاری شریف میں دیکھیے باطل پھر ورنہ عقائد کے نام پہ کوئی کتاب مدبر کر دے گی. تمام چیزیں جو ہے نا یہ باطل سے بچنے کے لیے کی گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ہمارے عالم تھے نہیں تھے؟ کیا مشغلہ تھا ان کا؟ کچھ وقت کے لیے تھا، تدریس کا سلسلہ رہا، لیکن اگر دیکھا جائے تو خانقاہی نظام چلاتے تھے آپ، لیکن وہ نظام کے اندر رہتے ہوئے کبھی بھی آپ نے باطل سے روگردانی نہیں کی. گمراہ فرقوں کے تعاقب میں آپ نے نہ کچھ کیا ہو. آپ دیکھیں تو صحیح، اعلاء سنت کی تصنیف انہوں نے کروائی، شیعت کے تعلق سے انہوں نے بہت سارے کام کروائے. ان کی تصانیف کے اندر جا بجا ان کی جو تو تقریروں کے اندر، ان کی تحریروں کے اندر جب جب کوئی مقام آیا ہے مستقل نہ صحیح اس وقت ضرور آنے والے باطل کا جو تو آپ نے توڑ دیا ہے. تو ہم بھی اپنے چلتے ہوئے جس وقت کے فتنے کا تعاقب کریں. اگر نہ کر سکتے اس طرح کے مشن بنا کر چلیں تو ہمارے درس کے دوران، ہماری تقریر کے دوران ہم ان باطل فرقوں کا ہر آنے والی جگہ جہاں ہم اس اپنے درس کے دوران آنے والی بات کے اندر یا تقریر کے دوران آنے والی بات کے اندر یہ باطل فرقوں کا موازنہ کر سکتے ہیں اور الگ بتا سکتے ہیں عوام کو اور طلبا کو ضرور بتاتے ہیں. یہ تھوڑا تھوڑا کہنا اتنا زیادہ بچوں کے عوام کے دل میں راسخ ہو جائے گا کہ وہ کہیں بھی رہے اگر کبھی کچھ ایسی بات آئے گی تو کہے گا وہ کہ میں فلاں مولانا نے سنا تھا، انہوں نے کہا کہ اس لیے یہ غلط ہے، اس لیے یہ غلط ہے. میں نے درس میں سنا تھا کہ ہمارے حضرت جو ہیں دلائل کی روشنی میں کہا کرتے تھے کہ بریلیت کس لیے غلط ہے، شیعت کس لیے غلط ہے، غیر مقیدت کس لیے غلط ہے. تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر تھوڑا تھوڑا کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز ہمارے اندر باقی رہے گی. ہم لوگ اہل حق ہیں.